السلام علیکم، میں ہوں فرحان نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ سرگودا کے نوائی گاؤں چک نمبر 27 میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر کے اس کی لاش کو یعنی باڈی کو آگ لگا دیتا ہے، اس لیے تاکہ وہ یہ رنگ دے سکے کہ اس شخص کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ یہ آگ سے جھلس کر زندگی کی بازی ہارا ہے۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سننے کے بعد آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ ہم نے کچھ دن پہلے کچھ واقعات دیکھے، اس میں ایک واقعہ تھا جس میں اونٹنی کی بااثر لوگوں نے ٹانگ کاٹ دی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شاید راولپنڈی کا علاقہ تھا جہاں پر ایک گدھی کو فائر مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چک نمبر 27 میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک شہری کی دوسرے شہری کے ساتھ لڑائی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، ذاتی رنجش تھی، اس کا غصہ اس نے کس طرح نکالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ذاتی رنجش کی بنا کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو کچھ اور ہی دیکھا گیا ہے۔ ایک ملزم جو اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ آصف نامی شہری جو سرگودا چک نمبر 27 گاؤں کا رہائشی ہے اور دیگر جانور ہیں جن کو شہری آصف نے ایک جگہ پر باندھا ہوا تھا، اور وہاں پر ان ملزمان نے پہنچ کر جانوروں کو آگ لگائی تاکہ آصف سے اپنی ذاتی رنجش کا بدلہ لیا جائے۔ آپ نے اگر نقصان پہنچانا ہے تو جس سے آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا اختلافات ہیں، آپ اس کو نقصان پہنچائیں۔ ان بے زبان جانوروں کا کیا قصور ہے کہ آپ نے جانوروں کو آگ لگا دی اور وہ کافی دیر تک اس آگ کی لپیٹ میں موجود رہے۔ وہاں پر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آگ لگ گئی ہے، وہاں پر لوگ پہنچے تو دیکھا جانوروں کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ جانوروں کو آگ لگنے کے واقعے کی لوگوں نے وہاں پر فوٹیج بھی بنائی اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس پہنچی تو آصف شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا محمد سرور، ان کے بیٹے علی اور ان کی بیوی کے خلاف۔ اب پولیس کا بتانا ہے کہ محمد سرور جو مرکزی ملزم ہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کی بیوی اور بیٹا ضمانت پر ہیں۔ جیسی ان کی ضمانت ختم ہوتی ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بے زبان جانور ہے، ان کو آگ لگائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کا، یہ جو ملزم ہے، اس کی دماغی کیفیت کیا ہے کہ اس کی دشمنی ایک اپنے مخالف سے ہے، لیکن یہ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا، جانوروں کو آگ لگائی، اور تاکہ اس کے جو جانور ہیں وہ اس کی پراپرٹی تھی، ایسٹ تھا، یعنی کہ لاکھوں روپے مالیت کے یہ جانور بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بہت برے طریقے سے جھلسے ہیں، جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ٹائم لگے گا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور جس طرح سے انہوں نے آگ لگائی وہاں پر بہت مشکل تھا یہ جو جانور باقی بچے ہیں، جو وہاں پر نہیں بچ سکے اس کا بھی لاکھوں روپے میں نقصان ہوا ہے۔ ملزم کا یہ کہنا تھا کہ میری اور جو آصف ہے شہری، اس کی ذاتی رنجش تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو ہم لوگ بطور انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ دنیا ایک اچھے کاموں کی طرف جا رہی ہے۔ ہم سنتے ہیں کسی نے کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی، کسی نے کسی کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی، مدد کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک جو ہیں، ہم سے جو دوسری قومیں ہیں، وہ اس لیے بھی بہت زیادہ آگے نکل گئی، ترقی کر گئی کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ادھر تو جانوروں سے اتنی محبت کی جاتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، تو انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے قتل ہوتے ہیں، ان کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، لیکن اب ایسا دماغ لوگوں کا چل رہا ہے شیطانی کہ وہ بے زبان جانوروں کو نقصان پہنچا کے اپنے دل کی تسلی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مخالف سے
انتقامی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ ان بے زبان جانوروں کے اوپر ترس کھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ترس کھائے۔ میں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔